اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے 4-5 ماہ میں نے کافی سارے اعمال نظر بد کے، جادو کے، اوتارے کے حوالے سے بتائے۔ آج جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے ان کو جواب دے دیا ہے، یا جناتی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور عاملین نے اپنا علاج کر کے اور ان سے پیسہ بٹور کے آخرکار تھک ہار کے جواب دے دیا ہے۔ یعنی عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ تمام حضرات جو جناتی بیماریاں یعنی روحانی بیماریاں ہیں یا لا علاج بدنی بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹروں نے، عاملین نے ان کو جواب دے دیا ہے کہ اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو آج میرے مخاطب یہ لوگ ہیں۔ تو جو علاج اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ راس آ سکتا ہے یا شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے، شفا کا باعث بن سکتا ہے، تو جن کے ساتھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے آج کل میں شروع ہوا ہے تو ان کو شفا کیوں نہیں ہوگی؟ ان کے لیے یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کتنا مؤثر ہوگا یہ بات آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ وہ مریض جس طرح میں نے عرض کیا کہ جن کو عاملین نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، چاہے وہ کینسر کا مریض ہو، چاہے وہ مائیگرین کا یعنی سر درد کا، آدھے سر کا درد ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے، آنکھوں کی ان جگہوں پہ درد ہوتا ہے، یہ جو جگہ ہیں ٹیمپورل ایریاز یہاں پہ درد ہوتا ہے، یا یہ جو پیچھے ہے آکسپیٹل مسلز ہیں یعنی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ درد ہوتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ دردیں ختم نہیں ہوتی۔ انہوں نے بہت علاج کروایا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ درد رہنے کی وجہ سے بینائی بھی کمزور ہو رہی ہے یعنی آئی سائٹ بھی کمزور ہو رہی ہے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ اس سے سارا اوپر جاتے جائیں گے تو حد کس پہ ہو گئی؟ جان لیوا مرض کینسر کے اوپر۔ تو کینسر سٹیج 1 پہ ہو، سٹیج 2 پہ ہو یا آخری سٹیج پہ ہو، یا وہ حضرات یا وہ مریض جن کے پیاروں کو ڈاکٹروں نے پیسے بٹورنے کے بعد یا علاج کرنے کے بعد جواب دے دیا ہو کہ اس کو گھر لے جائیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ساری بات سمجھ آ گئی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یعنی مرض کی ابتدا سے لے کے مرض کی انتہا تک کوئی مریض کسی بھی مقام کا ہے، کسی بھی سٹیج کا ہے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ ان تمام مایوس لوگوں کے لیے آخری عمل ہے، آخری عمل ہے۔ اور یہ عمل کئی بار میں نے بتانے کی کوشش کی، پھر اللہ کا امر نہیں تھا کہ میرے وہ ذہن سے بھی نکل جاتا تھا، پھر مصروفیت کی وجہ سے پھر اتنے اور اعمال ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو ہے وہ درد چینل کا کوئی ولاگ نہیں ہو سکا کہ باقی بیانات یا موضوعات جو ہے وہ سمیٹے نہیں جاتے۔ یہ عمل میں پچھلے 3-4 ہفتوں سے بتانے کی کوشش کر رہا تھا، ارادہ کر رہا تھا، صرف وہ حرم والے بابے کا توڑ کرنے کے لیے۔ کس کا توڑ کرنے کے لیے؟ حرم والے بابے کا توڑ کرنے کے لیے، جس نے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو سورہ بقرہ کے اوپر لگا کے بیڑا غرق کر دیا۔ پھر اسی مسلک کے چاہنے والوں نے اس عمل کو اپنے علاقوں میں پھیلایا۔ اب اللہ والو جتنی تباہی کے لوگ 3-4 جو وظائف ہیں ان سے آتے ہیں، تو ہر جمعرات کو میں کہتا ہوں کہ یہ عمل بتاؤں گا تاکہ لوگ جو ہے اس عمل سے بچ کے یہ عمل کر لیں۔ پھر جب میں یہ عمل بتاؤں گا انہیں معلوم ہو جائے گا میں کیوں بتا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اللہ والو اس وقت جو لوگ تباہ حال ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ہیں جنہوں نے رسالے کے وظائف کیے ہیں، یا کہارو کا عمل ایک رات کا، ہزاروں کی تعداد میں اجڑے ہوئے خاندان جنہوں نے زندگی میں ایک بار شرائط کے بغیر پیر کے کہنے پہ رسالے کی ترغیب کے اوپر پڑھ لیا ہے، بس ان کا وہ کام تو واللہ علم ہوا ہے یا نہیں، میرا گمان ہے جس مقصد کے لیے پڑھا تھا وہ کام تو ان کا ہو گیا، لیکن بعد میں پھر ان کا اپنا کام
ہو گیا. ہم یہی کہتے ہیں کہ آیت کریمہ پڑھو گے یا کہارو پڑھو گے، حامیم لا ینصرون اس طرح کے وظائف پڑھو گے، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھو گے یا اور دیگر وظائف پڑھو گے، شرائط کے بغیر سورۃ 5 سورتہ پڑھو گے، کام ہوں گے. پہلی بار کام ہو جائے گا، یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھا، اس کے بعد کیا ہوا. ہماری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. لوگ ہمیں پہلے سے پکڑ لیتے ہیں، بھائی پہلا تمہارا موضوع ہی نہیں ہے، پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے. سورہ بقرہ 7 کنوؤں کے پانی کے اوپر جس نے 40 دن پڑھی، رات کو اٹھ کے پڑھی یا دوپہر میں پڑھی یا جس وقت بھی پڑھی، بغیر شرائط کے پڑھی، میں اللہ کی رحمت سے قرآن کا معجزہ سمجھتے ہوئے یہ غالب گمان کرتا ہوں کہ کام ان کا ہوا ہوگا. یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے. اے عقل دے انیا نو یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ شافی کا یہ محنت کا میدان ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو میں محنت کر ہی نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں یا ہماری محنت، ہماری فکر یا ہمارے ذمہ جو کام لگا ہے امت کو بتانا وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی، کاکی دا رشتہ ہو گیا، ادوں بعد کی ہویا. ہمارا موضوع یہ ہے. اپنے کسی مسئلے کے لیے آیت کریمہ پڑھا، سورہ یاسین کا ختم دلایا، یا کہارو کا وظیفہ کیا، یا سورۃ اخلاص پڑھی 1.25 لاکھ، یا سورۃ الکافرون پڑھی 1.25 لاکھ رسالے سے دیکھ کے، کام ہو گیا یا کام نہیں ہوا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بعد میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے ہمارا موضوع یہ ہے. ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے اور آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ حضرت صاحب میں نے یہ سورۃ بقرہ کا عمل کیا یا میں نے یہ عمل زندگی میں فلاں سال کیا، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا اس کے بعد تو وظائف چھوڑنے کے قابل ہو گیا یا وظائف کی دنیا سے نکل ہے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے اب تو وظائف کی دنیا سے نکل نہیں سکتا. تیرا ہر کام اب وظیفے سے ہوگا، ہر کام تیرا وظیفے سے ہوگا. اب وظیفے تجھے ایسے لگ گئے ہیں جیسے اسٹیرائڈ لگ جاتا ہے، جان نہیں چھوٹتی. اب یہ تیرا انجام جا کے رجت پہ ہوگا اور اجاڑے پہ ہوگا. یا اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو فقیر کی بات سمجھ آ گئی تو 5-7 سال تو نے محنت کی تو رجت سے نکل جائے گا، وگرنہ تو بھی اجڑے گا اور تیری 5-7 نسلیں بھی اجڑ کے رہیں گی. ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بیان یا یہ عمل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ امت جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے عمل سے باز آ جائے، بچ جائے. اللہ والو، سورۃ بقرہ اگر میں غلط ہوں، کیا ہوں؟ میں غلط ہوں. جو سننے والا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے آپ غلط بول رہے ہیں. آپ کو حق ہے تنقید کرنے کا، ادب اور احترام کے دائرے کے اندر مثبت انداز میں آپ کو 100% حق ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. لیکن میرا آپ کو نقطہ یہ ہے کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں مان لیتا ہوں میں غلط ہوں. اب آپ میرا ایک کام کریں، جس کالج میں، اسکول میں، فیکٹری میں آپ کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، یا کوئی ہاؤس وائف ہے ہماری بہن گھر میں رہتی ہے، اپنے محلے کی 10 عورتوں کو اکٹھے کریں. اب جاگتے رہنا، میں دے رہا ہوں آپ کو ٹپ، نقطہ دے رہا ہوں. اپنے محلے کی 10 عورتوں کو اکٹھا کریں. مرد ہے اپنے دفتر کے 10 لوگوں کو اکٹھا کرے. فیکٹری ہے وہاں مزدور ہے 10 لوگوں کو اکٹھا کرے. دکاندار ہے، بازار ہے، وہاں کے 10 لوگوں کو اکٹھا کرے. انہیں کہیں جی آپ، اور ایک قاری صاحب کو بلا لیں. کس کو بلا لیں؟ قاری صاحب کو بلا لیں. ان کو روپیہ 1000 دے، انہیں کہ جی یہ آپ کی فیس ہو گئی. یہ 10 بندے ہیں، ان سے سورۃ بقرہ سننی ہے آپ نے ٹامی ٹامی، ساری نہیں سننی کہ تو سننی ہے ٹامی ٹامی. وہ کہیں سے سنیں گے، ایک رکوع سنیں گے، پھر آگے چھوڑ دیں گے، آگے سنیں گے. اللہ والو، 10 بندوں میں سے اگر 9 بندے، کتنے؟ 9 بندے، یہ میں نے ایک چھوڑا ہے اللہ کے ڈر سے، یہ میں نے اللہ کے ڈر سے چھوڑا ہے. اگر 10 میں سے 9 بندے سورۃ بقرہ سنا جائیں قاری صاحب کو، کن کو؟ قاری صاحب کو، تو اللہ والو تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا. جو سزا چور کی ہو میں لینے کو تیار ہوں. اور سوشل میڈیا پہ میں معافی بھی مانگوں گا، توبہ بھی کروں گا، اپنے بیان بھی ڈیلیٹ کروں گا چینل سے. 10 بندوں میں سے 9 بندے سورۃ بقرہ قاری صاحب کو سنا دیں، بس بغیر غلطیوں کے. تجوید کی بات نہیں کر رہا،
मोटी मोटी गलतियां वो ना हो जिनसे मानी बदल जाते हैं, जिसको कहते हैं सही कुरान पढ़ना। तजवीद की बात नहीं कर रहा, अवाम तो तजवीद के साथ नहीं पढ़ती ना, यानी कुरान नाजरा, हिफ्स की बात नहीं, नाजरा 10 में से 9 सुना जाए। ये मैंने क्या कहा है, एक भी अल्लाह के डर से छोड़ा है। वरना अल्लाह वालों 100 बंदा इकट्ठा करोगे तो किसी एक बंदे को सूरत बकरा सही तरह पढ़नी आएगी, जो कारी साहब कहेंगे कि गुजारा है, ठीक है। वरना अल्लाह वालों 10 में से 9.25 भी नहीं निकलने, वो मैंने एक दिया अल्लाह के डर से कि मायूसी आएगी। तो इस उम्मत को उस बाबे ने कहां लगा दिया है, सूरह बकरा पे। और एक वो चैनल वाला बाबा है, और टीवी चैनल वाला, उस बाबे ने इस उम्मत को वजीफों पे लगा दिया। वो मस्जिद जहां अल्लाह को सजदे कर करके रब को मनाना था, उसने तवीज दागों पे लगा दिया। उसके बाद रही सही कसर पीरों ने पूरी कर दी, यूट्यूबर ने पूरी कर दी, रसाले वालों ने पूरी कर दी, और जो थोड़ी सी कसर रह गई थी तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उन्होंने कहा कि इस काम में इस बाबरकत काम में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है। तो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स ने भी वजीफे बताने शुरू कर दिए। क़यामत पे क़यामत है, तो क़यामत पे क़यामत है। तो लवलो आज जो मैं ये अमल बता रहा हूं, दर हकीकत ये सूरह बकरा का तोड़ है, उस मटके का तोड़ है, यानी उसका मुतबादिल अमल है, उसका मुतबादिल अमल। जब आप ये अमल सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप आशा शिकार उठेंगे, और आपके दिल में थोड़ा सा गिला भी आएगा कि हज़रत साहब हुण सानू मरवा के ते अमल दसन लग पे हो। तो भाई फिर वही बात है कि जब अल्लाह का अमर होता है, हर काम का एक वक्त होता है। अल्लाह आपको भी शिफा दे, अगर आप फंस गए हुए हैं तो अल्लाह आपके लिए भी रास्ते आसान जो है वो करे। वो तमाम हजरात जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आमलीन ने जवाब दे दिया है, मर्ज है, समझ नहीं आता, बार बार टेस्ट करवाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, घर में जादू है, घर में शयातीन तंग करती हैं, जिन्नात सामने नाचते हुए नजर आते हैं, ज़लीलो ख़ार कर रहे हैं, कारोबार है तो वो तबाह हो रहा है, सेहत है तो वो तबाह हो रही है, रिश्ते हैं तो वो तबाह हो रहे हैं। ये सारा पस मंज़र आप जहन में रखेंगे। अब आपने क्या करना है, दुनिया भर में जहां भी आप रहते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपको करना। एक मटका आपने लेना है, कच्चा मट्टी का मटका लेना है। स्टील मैंने नहीं बोला, चीनी मैंने नहीं बोली, पत्थर मैंने नहीं बोला, मट्टी का कच्चा मटका जो होता है वो लेना है आपने। दुनिया भर में जहां पे भी आप रहते हैं आपको मिल जाएगा, कोई आपके लिए मसला नहीं है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अपना अफगानिस्तान, इनमें तो मसला ही कोई नहीं है। तो बाकी जो रियासतें हैं, यानी जो हमें सुनती हैं ज़्यादा, रशियन स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान वगैरह, ताजिकिस्तान वगैरह, वहाँ जो लोग सुनते हैं उनके लिए भी कोई मसला नहीं। मसला सिर्फ कितने लोगों के लिए होता है, यूरोप के लिए, और मसला होता है अमेरिका के लिए। जो मिडल ईस्ट में हमें लोग सुनते हैं उनके लिए भी मटका कोई मसला नहीं, उन्हें भी आराम से मिल जाएगा। यूरोप और अमेरिका में जो लोग सुनते हैं उन्हें मैं ये कहूँगा कि जहाँ ये गिफ्ट्स मिलते हैं, यानी जो कीमती अशिया होती हैं, यानी गिफ्ट के तौर पे, हदिये के तौर पे जो चीज़ें, जहाँ से आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं जिन बाज़ारों के अंदर, वो वहाँ से आपको ये मटका मिल जाएगा। या वो बाज़ार जो पाकिस्तानी बाज़ारों के नाम से मारूफ हैं, उन बाज़ारों से आपको अपने अपने मुल्क के अंदर ये मटका मिल जाएगा। वो लोग वहाँ रहते हैं, वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि हमारे मुल्क के अंदर ये, या कौन से शहर में और कौन से शहर के कौन से बाज़ार में पाकिस्तानी अशिया मिलती हैं, वहाँ से ये मट्टी का मटका मिल जाएगा। तो यूँ ये मट्टी का मटका पूरी दुनिया में मिल जाता है और इंतहाई अर्ज़ां है, सस्ते पैसों में आपको मिल जाएगा। अब आपने ये मटका ले लिया, अल्लाह पाक फरमाते हैं, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्नों इंस की तख्लीक के बारे में कुरान में ये बात खोल रहा है कि हमने इंसान को खनकती हुई मट्टी से, ठिकरी से बनाया, और जान को हमने बनाया, यानी जिन्नात को हमने पैदा किया है आग की लपेट से। ये जो मट्टी है इसके अंदर हमारा खमीर है, हमारा असल क्या है, मट्टी है। तो लवलो जब इलाज मट्टी से होगा तो हमें शिफा होगी, जब हमारी खुराक मट्टी से होगी तो हमें नफ़ा होगा। हर वो खुराक जो मट्टी से निकलती है वो इंसान की है, वो इंसान के लिए है। इसलिए हम अगर सिंथेटिक फूड या टिन पैक्स फूड या आर्टिफिशियल फूड जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम उतने ज़्यादा बीमार होंगे, क्योंकि हम
اس کے لیے بنے ہی نہیں ہے، ہمارا نظام اس کے لیے بنا ہی نہیں، ہمارا نظام اس کے لیے قابل ہی نہیں ہے۔ انسان کو ہر وہ چیز موافق آئے گی جو مٹی سے بنتی ہے، یہ مٹی سے نکلتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ تو وہ علاج جو مٹی کے ذریعے ہوگا، وہ علاج جو مٹی کے ذریعے ہوگا، اللہ اس کے اندر شفا ڈال کے دکھائے گا اور شفا ہو کے رہے گی۔ تو اس لیے اس عمل کے اندر جو حکمت ہے مٹی کا مٹکا رکھنے کی۔ اب مٹی کا مٹکا کیوں میں کہہ رہا ہوں، آگے میں جا کے بات بتاؤں گا تو آپ خود مانیں گے حضرت صاحب آپ نے ہاتھ ہولا رکھا ہے، ہمارے ساتھ آسانی کی ہے، ورنہ میں جو اصل علاج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ کوئی اور ہے۔ تو میں نے مٹی کا مٹکا اس کے اندر ڈال کے اس کام کو، اس عمل کو آسان کر دیا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق زیادہ سے زیادہ نفع اٹھائے۔ اصل عمل کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، پھر دونوں میں جو آپ کو اپنے علاقے میں آسانی ہو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ 70 دن کا عمل ہے۔ کتنے دن کا عمل ہے؟ 70 دن کا عمل ہے۔ آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں یا سونے سے پہلے بیٹھ جائیں، یہ کل جو ہے آرام سے آپ پڑھیں گے نا، مزے لے لے کے پڑھیں گے۔ 40 منٹ کا عمل ہے۔ کتنے منٹ کا؟ 40 منٹ کا۔ آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو اوراد و وظائف کرنے کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت بھی ملے گی، اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ جن مسائل کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان مسائل سے بھی عافیت کے ساتھ نکال دے گا، یعنی آپ کا علاج بھی ہو جائے گا۔ اب آپ مثال کے طور پہ آج یہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ڈائری کے اندر لکھ لینا ہے، آج کی تاریخ لکھ لینی ہے کہ تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ 70 دن آپ کے مکمل جب ہوں گے پھر آگے کیا کرنا ہے وہ میں بتا دوں گا۔ آپ نے گھڑا لے لیا مٹی کا یا مٹکا لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مٹکا لے لیا، مٹکے کو آپ نے پانی سے بھر لینا ہے۔ کیا کر لینا ہے؟ پانی سے بھر لینا۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم میرے ذہن سے نکل رہی تھی، اللہ نے ڈال دی دوبارہ، کہ مٹکا کس کا ہوگا؟ مٹی کا۔ تو اس کے اوپر جو تھالی ہوگی، پلیٹ ہوگی ڈھانپنے کے لیے، وہ بھی مٹی ہی کی لینی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اس کے اوپر جو تھالی ہے وہ آپ رکھ دیں ایکریلک کی، پلاسٹک کی، چینی کی یا کوئی اور یا سٹیل کی رکھ دیں، نہیں۔ یعنی جہاں سے آپ مٹکا خریدنے کے لیے جائیں تو اوپر ڈھکن بھی جو اس کا ہے وہ لے کر آنا ہے مٹی ہی کا، یعنی پورا نظام ہمارا کس کا ہوگا؟ مٹی کا ہوگا۔ آج آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آج تاریخ ہے 29 اکتوبر، ٹھیک ہو گیا۔ آج آپ مٹکا لے آئے ہیں تو مٹکے کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس مٹکے کو لے آئیں، اس کو لا کے کورے مٹکے کو 1-2 دفعہ پانی کے ساتھ دھو لیں، جو انہوں نے اوپر کے وہ گیری پھیری ہوتی ہے اور رنگ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ رنگ پانی کے اندر بعض دفعہ شامل ہو جاتا ہے، وہ شامل نہ ہو۔ 1-2 دفعہ آپ دھو لیں گے، دھونے کے بعد اسی مٹکے کے اندر پانی ڈال کے 2-3 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ جب عمل کرنے لگے تو وہ پانی پھینک دینا ہے۔ پانی کیا کرنا ہے؟ پھینک دینا ہے۔ اب وہ مٹکا کیا ہو گیا؟ پھول گیا، اور وہ مضبوط بھی ہو جائے گا، وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے عمل کے لیے آج 29 اکتوبر بعد نماز عشاء عمل کرنا ہے۔ مٹکا آپ نے لا کر دھو بھی لیا ہے، اس میں پانی رکھ کے اس کو پیاس اس کی بجھا بھی دی ہے، اس کے مسام جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا یہ کہیں لیکیج وغیرہ تو نہیں ہوتی، کوئی لیک تو نہیں کرتا، کہیں کریک تو نہیں آیا، ساری بات تسلی ہو گئی، عمل ہو گیا تیار۔ ساتھ آپ نے ایک لینا ہے پونا۔ کیا لیں گے؟ پونا، یعنی باریک ململ کا جو پونا ہوتا ہے نا وہ لے لینا ہے، جس کے جب آپ بولیں تو آپ کی آواز جا سکے۔ اب آپ نے کیا، اب بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ لی، اب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ جو مٹکا ہے یہ آپ نے آگے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مٹکا آگے رکھ لیا، اس کے اوپر جو تھالی ہے یہ اتار دینی ہے۔ اب مٹکے کا منہ کھل گیا یا گڑے کا منہ کھل گیا، یہ جو آپ کے پاس ململ کا دوپٹہ ہے یا ململ کا پونا ہے، ململ کا یہ ٹکڑا چھوٹا سا، اس کو آپ نے مٹکے کے اوپر یوں ڈال دینا ہے، ٹھیک ہو گیا، تاکہ اس کے اندر کسی کے کوئی مچھر یا کوئی چیز نہ جائے، پانی کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ اب اوپر ہم نے کیا ڈال دیا؟ ململ کا دوپٹہ ڈال دیا یا پونا ڈال دیا یا کوئی کپڑا چھوٹا سا ہے وہ آپ نے ڈال دیا، وہ آپ پیس ایک بنا لے روزانہ، وہی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اب میں کیونکہ اب بول رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو میں اونچا ہوں، میرا یہ پانی جو رکھا ہوا ہے نیچے ہے۔ اب آپ نے اپنے آگے پانی اس طریقے سے مٹکا یا گھڑا رکھنا ہے کہ آپ کے منہ کے قریب ہو، یہ جس طرح میں نے اٹھا کے اس کو قریب کیا، ایسے ہو کہ آپ بولیں اور آپ کی یہ جو فونیٹک ویوز ہیں یہ اس کو ٹچ کریں۔ حکمت اس کے اندر یہ ہے،
حکمت اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا قریب رکھنا ہے کہ آپ کی آواز اس کے اندر جائے. یعنی کوئی آگے چھوٹی سی ٹیبل رکھ لیں, کوئی ایسی چیز رکھ لیں کہ آپ کا فاصلہ, کیونکہ یوں جیسے میں نے پکڑا ایسے مٹکا یا گھڑا پکڑ کے تو آپ نہیں پڑھ سکتے, تھک جائیں گے. تو ایسے کوئی ایسے اپنا انتظام کر لیں کہ آپ کے ایسے ہی ہو جیسے میرے آگے یہ مائک ہے, تو میں بول رہا ہوں تو میری آواز کو کیا ہو رہی ہے؟ ٹکرا رہی ہے. تو بے نہیں, آپ نے آگے گھڑا رکھ لیا, وہ مٹکا رکھ لیا. اب آپ نے اللہ والوں پہلے حسار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ حسار, کڑا دینا ہے. اور اس عمل کے لیے حسار یا کڑا ہوگا آیت الکرسی کا. اب 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے, اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے. بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنی, اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پورے پہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے آپ ہاتھ پھیرتے جائیں گے. یہ آپ کا کون سا حسار ہو جائے گا؟ بدنی حسار. اس کے بعد جہاں بھی آپ عمل کر رہے ہیں, اپنے گھر بار, بچوں کا, کاروبار کا, جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کا حسار کرنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ روحانی حسار, یعنی روحانی کڑا ہو گیا. پہلے بدنی کڑا دیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے؟ روحانی کڑا دیں گے, یعنی 2 کڑے دینے ہیں. اب آپ کا عمل شروع ہو گیا. اب آپ کا کیا ہو گیا؟ عمل شروع ہو گیا. جب عمل شروع کریں گے تو 7 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھیں گے, 70 مرتبہ سورہ فلق, 70 مرتبہ سورہ ناس آپ پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ. ہر سورت کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہاں جو نقطہ ہے وہ یہ کہ جب آپ سورت فلق یا سورہ ناس پڑھ رہے ہوں گے تو کیا آپ کریں گے؟ اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ پہلے سورہ فلق پڑھ لیں گے پھر بعد میں سورہ ناس پڑھ لیں گے. ایسے نہیں آپ پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے سورہ فلق اور سورہ الناس اکٹھی جوڑ کے. یہ 11 آیتیں جوڑ کے پڑھنی ہے اور آپ نے ایک دانہ گرانا ہے. یوں آپ 70 دانے گرائیں گے تو آپ 70 مرتبہ سورہ فلق پڑھ چکے ہوں گے اور 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھ چکے. یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ لالا یہ علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنی. جس طرح عمل میں بتا رہا ہوں یہ ویسے ہی کرنا ہے. یعنی 11 آیات کو اکٹھے پڑھنا ہے. پہلے آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. اب آپ کا ایک دانہ گر جائے گا. یوں 70 مرتبہ آپ پڑھیں گے, اول و آخر 7 بار درود ابراہیم, اور آپ کی آواز بالکل اس پونے کے اوپر, اس پانی کے اوپر, اس گڑھے میں یوں ہی ٹکرائے گی جیسے میری آواز اس مائک کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. اب جب آپ نے یہ عمل کر لیا اس کے بعد وہ جو اس کی پلیٹ ہے یا اس کا ڈھکن ہے پونا ہٹا دینا ہے. وہ ڈھکن اس کے اوپر رکھ دینا ہے, مٹکے کے اوپر یا گھڑے کے اوپر. اب آپ اپنے اوپر دم کریں, اپنے بچوں کو دم کریں, اپنے گھر کے اوپر روحانی طور پہ دم کریں. بچے پاکستان میں رہتے ہیں انہیں دم کریں. پاکستان میں کوئی عمل کر رہا ہے, بچے امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, ان کو روحانی طور پہ تصور میں دم کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے کہ گھڑے میں سے آدھا گلاس جتنا پانی ضرورت ہے وہ نکال کے آپ نے پی لینا ہے. وہ کیا لینا ہے؟ پی لینا ہے. عمل مکمل ہو گیا ہے. یہ جتنا آپ نے ذکر کیا, یعنی 70 مرتبہ آپ نے سورہ فلق ناس پڑھی ہے, 7 مرتبہ آپ نے کیا پڑھی ہے؟ آیت الکرسی. یہ سارے کا سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً آپ نے پیش کر دینا ہے, اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام, تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور تمام اولیاء اللہ, مشائخ, پھر ساری امت کو ہدیہ کر کے تے انی ڈال کے سو جانا ہے, لمبی تان کے سو جانا ہے. بس ٹگی نہ بچی, طبیعت بڑی اچھی, ٹینشن نہیں لینی. یاری شافی کے ساتھ رکھنی ہے, ٹینشن والا کوئی ماحول نہیں ہونا چاہیے. ٹگی نہ بچی, طبیعت بڑی اچھی. بس اللہ نبی راضی ہوں, ٹینشن کسی, جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے کر لیا. زندگی موت کا مالک میرا اللہ ہے. بس اب ٹینشن نہیں لینی, آرام سے لمبی تان کے سوچے, نیند بھی گہری آئے گی. اور بس سمجھ رہے ہیں کہ آج میرے برے دن ایک ایک کر کے کٹنے کا وقت شروع ہو گیا, الحمدللہ. ایسے یقین کے ساتھ سو جانا ہے, ٹینشن نہیں لینی. اب یہ جو پانی بنا لیا اس میں سے ہم نے آدھا گلاس, پونا گلاس, جتنی ضرورت تھی وہ تو ہم نے پی لیا ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا, کیونکہ موسم بدل رہا ہے, تھوڑی سی تکلیف کر لیں میرے کہنے پہ, میری عرضی سمجھ لیں, آپ کے بھلے کے لیے, کہ گلاس پانی کا بھر کے پئیں.
یہ نہ کریں کہ جتنی ضرورت ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، ایک دم بھی اونڈیلنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، لیکن پورا گلاس پئیں۔ یہ جو پہلا گلاس ہے اللہ والوں پانی کا، جو پی کے آپ لیٹیں گے، یہ بہت نفع دے گا، یہ بہت نفع، صبح والے میں اتنا نفع نہیں ہوگا جو اس کا نفع ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رات کو یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد کچھ کھانا پینا تو آپ نے ہے نہیں، تھوڑی دیر کو مطالعہ کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، بیٹھنا ہے، کوئی دفتر کا کام ہے، گھر کا کام ہے، تو وہ آپ کریں، تو اس کے بعد آپ نے سونا ہے۔ کوشش کریں یہ عمل کر کے آپ دنیا کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں، دفتر کے کاموں میں مصروف نہ ہوں، یہ عمل اس وقت کریں، بس یہ کر کے سو جائیں، تاکہ آپ کی روح قرآن کی نورانیت سے جو ہے وہ سیراب ہوتی رہے ساری رات۔ جب دنیا کی باتیں کریں گے یا بعد میں پھر ٹی وی لگا لیں گے تو یہ عمل نفع نہیں دے گا۔ اب جب آپ رات کو یہ عمل کر کے پورا گلاس پانی کا تھوڑا 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 کر کے 5-7 منٹ میں پیئیں گے، تو اللہ اس کا نفع کیا ہوگا کہ آپ کو سونے جو ہی آپ کی آنکھ لگے گی یا نیند آنے کے قریب ہوگی، آپ کو پیشاب آ جائے گا، جو اندر بیماری ہے، جادو ہے، سب کچھ کٹ کے باہر نکل آئے گا، سب کچھ کٹ کے باہر نکلے گا۔ اور اگر تو جادو ہوگا، اگر تو جادو ہوگا تو اللہ والو آپ کا پیشاب اتنا پیلا ہوگا، زرد ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا کہ کبھی آپ کا پہلے پیشاب اتنا بدبودار نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا، اسی عمل سے تشخیص بھی ہو جائے گی کہ میرے ساتھ ہے کیا۔ پھر جو یہ عمل کرتے جائیں گے، ہر آنے والے دن میں آپ کا پیشاب جو ہے وہ معمول کے مطابق ہوتا جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی یا دلیل ہوگی یا لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ اللہ رب العزت جادو کو، لا علاج بیماری کو آہستہ آہستہ کاٹ کاٹ کر میرے بدن سے نکال رہا ہے۔ تو یہ میں نے گزارش کی ہے کہ پہلا گلاس پانی کا پورا پئیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے تھوڑا ہے، مجھے واش روم جانا پڑے گا۔ بھائی علاج کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، جو بیمار ہوتا ساری رات نیند نہیں آتی، وہ بھی تو رات گزارتا ہے نا، تو آپ اٹھ کے ایک بار پیشاب کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو پڑھائی کر کے، پانی پی کر، اسی طرح وضو کے ساتھ سنت کے مطابق دعا پڑھ کے سو جائیں۔ اور میں نے کیا کہا ہے، لمبی تان کے سونا ہے، تگی نوچی، طبیعت بڑی اچھی، نعرہ مار کے سونا ہے، یا شافی حق شافی، کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے۔ زندگی موت کا مالک میرا اللہ ہے، ان لانتیوں کے ہاتھ میں میری نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ خوشی ہے، یہ رتی برابر بھی کسی ذرے کے مالک نہیں ہے، مالک میرا اللہ ہے۔ اپنے آپ کو تسلی دے کے، حوصلہ کر کے سو جانا ہے۔ صبح معمول کے مطابق جو کھائیں پئیں کریں، نماز پڑھیں، سب کچھ سارے معمولات وہ آپ جانیں، آپ کے معمولات ہیں، رب جانیں۔ اب یہ جو گھڑے میں پانی بنا لیا ہے، یہ گھڑا کم از کم 3-4-5 لیٹر کا پانی بھی نہیں، بڑا گھڑا ہونا چاہیے۔ یہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹوں میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا پانی پینا زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح آپ ہمارے علاقے میں رہ رہے ہیں، ابھی پانی یہاں چلتا ہے، یعنی کہ ضرورت ہوتی، گرمی ہے، تو پھر کیا ہے کہ پانی اگر شام کو کم ہو جائے، یا بچے بھی پی لیتے ہیں، کم ہو جاتا ہے، تو اسی پانی میں سادہ پانی اور ملا کے اس کو بڑھا لینا ہے۔ تو یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانی 24 گھنٹے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹے کے بعد جتنا پانی ہے بچوں کو پلا دیں، اس میں سے کچھ پانی گھر میں چھڑک دیں، اپنے بیڈ روم میں چھڑکیں، گھر بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ جو پیے گا، اللہ اس کے بدن کو بھی پاک کر دے گا، اس کی روح کو بھی پاک کر دے گا۔ یہ اب آپ کا ایک دن کا عمل مکمل ہو گیا۔ پھر اسی طرح رات کو عشاء کی نماز سے پہلے گھڑے کو پانی سے بھریں گے، بھر کے اس کے اوپر پونا ڈالیں گے، پھر دوبارہ آپ پہلے کڑا دیں گے، روحانی کڑا، بدنی کڑا، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اول و آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے درود ابراہیم۔ اس کے بعد پڑھائی شروع کریں گے، اور پڑھائی میں نے کیا بتائی، اس طرح ہو جیسے مائک میرے قریب ہے، تو آپ کی آواز مسلسل سے ٹکرانی چاہیے۔ آپ 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ درود ابراہیم اول اور 7 بار آخر۔ یوں اللہ والو آپ یہ عمل 70 دن بغیر ناغے کے کریں گے۔ اگر رتی برابر بھی جادو آپ کے خلیے میں، گوشت پوست میں رہ جائے، میں ذمہ دار ہوں۔ بیماری رہ جائے، میں ذمہ دار ہوں۔ ہر بیماری، روحانی یا بدنی بیماری کا یہ علاج ہے، سوائے موت کے، سوائے موت کے۔ اس لیے میں نے بار بار آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ اتنا یقین رکھنا ہے کہ ٹگی نہ بچی، طبیعت بڑی اچھی، اب کچھ نہیں ہے، میں بالکل اچھا ہو گیا ہوں۔ اگر اپنے آپ کو ڈپریس کر کے رکھو گے اللہ والو، پھر قرآن سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ یہ کھیل سارا یقین کا ہے۔ جتنا یقین ایمان مضبوط ہوگا اتنا نفع زیادہ ہوگا۔ آپ کو 7 دن کے اندر اتنا نفع ہو جائے گا، 70 دن تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگلی بات
کہ خواتین جب یہ عمل کریں گی تو ان کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہمارے تو ایام کا مسئلہ ہے. ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ مکمل بیان بغیر وضو کے حالت نباکی میں ہم وظائف کر سکتے ہیں. تلاش چینل پہ یہ بیان کیا ہے اپلوڈڈ ہے, وہاں سے یہ پہلے مکمل بیان سنیں پھر عمل شروع کریں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں, میں آپ کو قرآن کی تلاوت یا نماز کی بات نہیں کر رہا. اس لیے مرد ہیں یا عورتیں ہیں, بغیر ناگے کے بغیر عذر کے یہ 70 دن عمل کرنا ہے. اگلی بات کیا آئے گی؟ اللہ نہ کرے درمیان میں کوئی بیماری سستی آ جاتی ہے, کوئی انسان ہے مجبوری آ جاتی ہے, کوئی ہاسپٹل جانا ہے, شادی بیاہ آ جاتی ہے, کوئی سفر آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ یہ عمل رات کو جو مقررہ وقت ہے اس پہ نہیں کر سکے تو ناغہ نہیں کرنا, فجر کے فوراً بعد کر لیں, فجر کے فوراً بعد کر لیں. اس طرح وہ تمام حضرات جو یہ عمل کرنا چاہتے ہیں ملتان میں رہ کے, لیکن ان کی جو رہائش ہے, نوکری یہاں ہے, رہائش جو ہے وہ خانیوال میں ہے, تو ہفتے بعد وہ خانیوال سے میں چلے جاتے ہیں, تو یہی گھڑا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے, یہ گھڑا اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. دریا پار کرائے گا اسی گھڑے کے اوپر دریا پار کرنا ہے. پھر اگر سفر میں جانا ہے تو یہ گھڑا ساتھ لے کے جانا ہے. تو یہ تھوڑی تکلیف کرنی آپ کو پڑے گی. گھڑا بار بار بدلنا نہیں ہے, گھڑا جو ہے یہی چلے گا. جب 70 دن کا آپ کا عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے, اس کے بعد اللہ والو آپ نے حسب توفیق خیرات کرنی ہے. پہلا صدقہ دینا ہے, وہ عمل کے ابتدا, عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ دیں گے رد البلا کی نیت کر کے, یا اللہ آنے والے تمام بلاؤں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو ٹال دے. جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ مالی صدقہ کر دیں, اور زیادہ صدقہ کون سا کریں گے؟ مرغی ذبح کریں, بکرا ذبح کر سکتے ہیں تو بکرا ذبح کریں, تاکہ عمل آسانی سے مکمل ہوگا, رکاوٹیں نہیں آئیں گی, چھٹیاں نہیں آئیں گی, نیند نہیں آئے گی, آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی, آنکھوں سے پانی نہیں آئے گا, کمر میں درد نہیں ہوں گی, سر درد نہیں ہوگا, پٹھے درد نہیں ہوں گے. جب آپ نے شروع میں صدقہ دیا ہوگا ان تمام مسائل سے آپ بچے رہیں گے. عمل کے دوران حسب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دیتے رہیں. جو غریب لوگ ہیں چاہے انڈا دے سکتے ہیں, صدقہ انڈا دیتے رہیں, کھجور کی گٹھلی دے سکتے ہیں, صدقہ دیتے رہیں. گھر میں روٹی پکائی ہے, آدھی روٹی کسی کو کھلا دیں, صدقہ ضرور ہے. صدقے کے بغیر روحانیت میں, عملیات میں قدم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے یہی بھی نہیں دینا, تو پھر میری طرفوں بھی جواب سمجھو, تو رب کی طرفوں بھی جواب ہی سمجھو. پھر ڈاکٹروں سے علاج کرواؤ, پھر آپ کو اس میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب سارا یہ نظام 70 دن کا یعنی عمل مکمل ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے کہ پھر محض خیرات کریں گے. کیا خیرات؟ خیرات سارے محلے والوں کو بھی کھلائیں, خود بھی کھائیں, اپنے گھر میں بچے ہیں انہیں بھی کھلائیں. وہ سبیل ہوگی, وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے, اس کا عملیات کے اثرات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ہر کوئی کھا سکتا ہے. جیسا خانقاہ میں لوگ جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں تو سب لوگ کھاتے ہیں, لنگر پکتا ہے تو سب لوگ کھاتے ہیں, وہ خیرات ہوتی ہے. تو وہ آپ نے پھر خیرات کرنی ہے. اب آپ کا آج 70واں دن تھا, یعنی 70 ڈیز مکمل ہو گئے تھے, چلہ آپ کا مکمل ہو گیا. آج آپ نے خیرات کر دی, آپ کا نظام سارا مکمل ہو گیا. اب اللہ والو یہی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار صبح اور 7 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز ساری زندگی نہ نظر بد لگے گی, اگر لگی ہے تو اللہ زائل کر دے گا, نہ جادو چلے گا, اگر چلا ہے تو اللہ اس کے اثرات کو زائل کر دے گا. زندگی بھر دوبارہ نہ کینسر ہوگا, نہ میری مائیں بہنیں جو بار بار کہتی ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر رسولیاں ہیں, بچہ دانی میں رسولیاں ہیں, مثانے کے اندر جو ہے پتھریاں ہیں, گردے کے اندر پتھریاں ہیں, پتے کے اندر پتھریاں ہیں, بچہ دانی کے اندر رسولیاں ہیں, یا فلوپین ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں. اس طرح کے جتنے خواتین کے مسائل ہیں, یہ چھاتی کے اندر رسولیاں ہیں. کسی طرح کی رسولیاں مردوں میں ہوں, عورتوں میں ہوں, یا مردوں میں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو, مثانے کی جس کو غدود کہتے ہیں, اس کا مسئلہ ہو. اسی طرح وہ تمام حضرات جن کو خونی بواسیر ہو, بادی بواسیر ہو, پائلز ہوں, فشرز ہوں, فسچولا ہو, یا وہ تمام حضرات جو IBS کے مریض ہوں, اریٹیبل باؤل سنڈروم کے, بار بار پخانہ آتا ہے, اس میں میوکس آتی ہے, بلڈ آتا ہے, خون آتا ہے, مروڑ پڑتا ہے, وہ تمام اس طرح کے جو مریض ہیں. یعنی میں نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ سر درد سے لے کے کینسر تک, اب میں نے درمیان میں تھوڑی تفصیل بھی بتا دی ہے تاکہ سننے والوں کی آنکھیں کھل جائیں. تو آڈے متعلق بھی گل ہون دئی ہے. صرف وہ بات موٹی پکڑ لیتے ہیں, مینوں نہ تو سر درد ہے تو نہ مینوں کینسر ہے, یہ مطلب میرے واسطے نہیں ہے گا, یہ میرے واسطے نہیں ہے. بھائی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سر درد سے لے کے ہر مسئلے تک, چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ
بدلی ہے. سر درد سے لے کے کینسر تک کوئی بیماری ہے, اور اتنی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں نے عاملوں نے جواب دے دیا ہے, شافی کے کہنے پہ یہ عمل آزماؤ, انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو 99.9% قوی امکان ہے کہ آپ کو 3 ہفتوں میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا, بیماری ہے تو آپ کو نمایاں افاقہ محسوس ہوگا. لوگ کہیں گے کہ چہرہ بدل گیا ہے, چہرہ بدل گیا, یعنی آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی. چہرہ دیکھ کے لوگ بتائیں گے کہ لگتا ہے کہ شافی دے لڑ لگ گیا ہے, کہ شافی کے کہنے پہ کچھ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ چہرہ دیکھ کے لوگ بتائیں گے کہ آپ کو شفا ہو رہی, اسے انشاءاللہ آپ کا حوصلہ بڑھے گا. اور آخری بات میں نے کیا کہی ہے, پھر یہ عمل اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. ساری زندگی 7 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے رہیں صبح و شام, اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو دم کرتے رہیں, اپنا بدنی حصار بھی کرتے رہیں اور روحانی حصار بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو دوبارہ مسئلہ نہیں ہوگا, نہ کبھی بواسیر ہوگی, نہ بلیڈنگ ہوگی, نہ کانسٹیپیشن یعنی قبض جس کو کہتے ہیں, نہ وہ آپ کو ہوگی. اگر فشر والا کوئی کرتا ہے, فسچولا والا کوئی کرتا ہے, اس طرح پائلز کا مسئلہ ہے وہ کوئی کرتا ہے, انشاءاللہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. ایسے وہ تمام حضرات کرتے ہیں جو اپنی بینائی ان کی کمزور ہے, اسی پانی کو لے کر آنکھوں میں چھینٹے مارے دن میں 4-5 دفعہ, انشاءاللہ ان کی روشنائی آئی سائٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. عرض کرنے کا مسئلہ مطلب یہ ہے کہ تمام امراض کے لوگ اس عمل کو آزمائیں. یہ ساری بات ہوگی مکمل. اب آ جاؤ کڑے والی سرکار تے, سورۃ بقرہ والی سرکار تے. اب وہ تمام حضرات جن کے ساتھ بدنی مسئلہ نہیں ہے, یعنی بیماری نہیں ہے, روحانی مسئلہ ہے, اور اس روحانی مسئلے کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار ہے تو وہ اجڑتا جا رہا ہے. بابے کے کہنے پہ سورہ بقرہ شروع کر لی, کسی پیر کے کہنے پہ سورہ بقرہ شروع کر لی. اب اللہ والو سورہ بقرہ کی رجت ہو گئی. بابے نو ہے پوچھو رجت ہوتی کیا ہے, بابا کہے گا رجو دی چھوٹی بہن ہوندی ہے. منو کی پتا رجت کی ہوندی ہے؟ تو پھر بابے نے پوچھو جب تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے تو تو نے ہمیں اس پینڈے کیوں ڈالا ہے, اس پینڈے کیوں ڈالا ہے؟ اللہ والو ایک آیت, ایک چھوٹی سی سورت, سورت اخلاص, سورہ کوثر, سورہ عصر, یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, یا اللہ پاک کا کوئی نام اس میں پاک, اس کی رجت ہو جائے, اس کا توڑ کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے اس وقت امت کے اندر. یہ 2.5 سپاروں کی رجت کون توڑے گا؟ آپ سر سوچو کہ تمہارے پیشواؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے, تمہارے پیشواؤں نے کیا کھیل تمہارے ساتھ کھیلا ہے. بس انہوں نے ایک بات کہہ کے تو قرآن شفا ہی شفا ہے, تو قرآن وظیفوں کی کتاب بن کر آیا ہے, قرآن وظیفوں کی کتاب بن کر آیا ہے. تو جب قرآن کو وظیفوں کے طور پہ استعمال کرو گے تو عملیات کی دنیا کی شرائط لاگو ہوں گی. اے بابیاں نو پتا کوئی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ مرزا انجینئر کا آنا اس وقت کا تقاضا تھا, ضرورت تھی کہ اللہ پاک نے ان بابوں کو, ان ہمارے پیشواؤں کو ذلیل کروانا تھا, ان کو رسوا کروانا تھا چوراہوں کے اندر. تو اللہ ان کو پٹوا رہا ہے اس کے ذریعے, اور وہ نہ ہماری ماں چھوڑ رہا ہے, نہ بہن چھوڑ رہا ہے, نہ ہمارے پچھلوں کو چھوڑ رہا ہے, نہ اگلوں کو چھوڑ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, یہ فلاں ہے. آج تم اللہ سے توبہ کر لو, اللہ دن نہیں چڑھنے دے گا, اللہ اس کو اٹھا لے گا. تم توبہ کی طرف نہیں آؤ گے تو وہ جو جس طرح کے وہ سپولیے ہیں, وہ نیولے جو ہیں, وہ ہزاروں کی تعداد میں اور 2 سال میں پیدا ہو جائیں گے, اور پیدا ہو جائیں گے. تو جب تم نے امت کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا تو اس کیے کی سزائیں ہمیں اب مل رہی ہیں, اس کیے کی سزائیں مل رہی ہیں. کہ صرف یہ کہا جی قرآن تو ثواب ہے, تو بھائی قرآن وظیفوں کی کتاب ہے. جب قرآن کو تلاوت کی کتاب سمجھ کے, یعنی تلاوت کے لیے کریں گے تو تلاوت کی شرائط لاگو ہوں گی. تو جب وظائف کے طور پہ کریں گے تو وظائف کی شرائط لاگو ہوں گی. جب قرآن کی تفسیر کریں گے تو مفسر قرآن کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں نا, کہ اس کو یہ علوم حاصل ہوں تو یہ تفسیر کر سکتا ہے. اس طرح قاری ہے, وہ بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. پہلے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے, اس کی ساری تختیاں پڑھاتا ہے, پھر 30ویں سپارے سے شروع کراتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے جو قرآن کو حفظ کراتے ہیں, حفظ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو عملیات کا کوئی طریقہ کار نہیں تھی. بابیا نے کیا, ایک کام سوکھا ہے, وظیفہ دستو تو نوٹ جیب وچ پاؤ, تو رجت انہوں نے گھر بھیجو. اب لوگ پھنس گئے ہیں, انہیں معلوم نہیں. تو لگ وہ تمام حضرات جو رجت کے مارے ہوئے ہیں, چاہے وہ سورہ بقرہ کی رجت ہے, سورہ بقرہ کی رجت ہے, سورہ توبہ کی رجت ہے, سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات کی رجت ہے, حامیم لا ینصرون کی رجت ہے, یا کہارو کی رجت ہے,
یا کہاروں کی رجت ہے، اس طرح سورۃ اخلاص کی رجت ہے، کسی بھی ورد وظیفے یا اسماء الحسنہ میں سے کسی کی رجت ہوئی ہے تو وہ رجت کا علاج بھی اسی عمل کے ساتھ ہوگا، اسی عمل کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح کاروباری بندش ہے، اس کا علاج بھی اسی عمل کے ساتھ ہوگا۔ رشتوں کی بندش ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہی، بچے ہیں ان کو نوکری نہیں مل رہی، اس کا علاج بھی اسی عمل سے ہوگا۔ تو میں نے کیا بات شروع میں کہی تھی، ڈاکٹروں نے عاملوں نے جواب دے دیا ہو تو کیا ہے، بدنی بیماریاں تمام اور تمام روحانی مسائل کا علاج یہ مٹکے والا گھڑے والا عمل ہے۔ 70 مرتبہ سورہ فلق اور 70 مرتبہ سورہ ناس۔ اب آخری بات، تے پیر دی مٹی نہ ہلے، کیا نہ ہو، پیر دی مٹی نہ ہلے۔ تو میں پہلے ہاتھ جوڑ لما، کیونکہ میری بات پہ میرے بیان پہ تو ترس آنا نہیں ہے کہ میرا اے سی میں بھی پسینہ نکل رہا ہے، اس پہ تو ترس آنا نہیں ہے۔ اب میرے پاس ایک ہی حل ہو گیا کہ میں ہاتھ جوڑ لوں پہلے، خدا کا واسطہ اس کے ساتھ کوئی اور عمل نہیں کرنا۔ اگر بندے کے پتر ہو تو پہلے ہی مرے ہو، اگر اس عمل کے ساتھ عمل چلاؤ گے، تم اجڑے نہیں ہو، اللہ تمہیں اجاڑ کے بھی رکھ دے گا، نسلوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس عمل کے ساتھ صرف آپ درود پاک پڑھیں گے، دن رات پڑھیں گے، اور ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا ہے۔ اب ہمارا نہ سر کھانا ہے، نہ کومنٹ کرنے، نہ ہم جواب دیں گے، اس کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں۔ پہلے میں نے اپنے عملے کو سوشل میڈیا والوں کو کہا تھا کہ جو حضرات ہمیں سنتے ہیں اس میں سے کوئی عمل کر رہے ہیں تو عمل کی اجازت دیں، کوئی اس میں مسئلہ آ رہا ہے ان کی رہنمائی کریں، جو میں وقت دیتا ہوں میں بھی کرتا ہوں۔ اب ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو پہلے ہمیں بیانات سنتے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، میرا کوئی نیا بیان آتا ہے، وہ سننے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، تو اس کامنٹ کو، اس وائس میسج کو، اس جو بھی وہ ٹیکسٹ میسج آیا وہ واٹس ایپ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے فضول کاموں کے جواب دینے کا، ہم دن رات ایک چینل کو وقت نہیں دے پا رہے، تو ہمارے تو 5 چینل ہیں، اب ایک نیا چینل ہم نے واٹس ایپ کا چینل بھی لانچ کیا، 6 چینل ہے۔ 2.25 ارب میرے حضور کی امت ہے، ہمارے پاس ایسے فضول لوگوں کے لیے اور فضول کاموں کے لیے اور فضول سوالوں کے لیے ہرگز جواب دینے کا وقت نہیں ہے، تو انتہائی معذرت۔ ایک وقت میں ایک عمل کرنا ہے، اگر یہ عمل کرنا ہے پھر کوئی اور عمل نہیں کر سکتے، اور اگر پہلے سے آپ اعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کر سکتے۔ ہماری اس بات کو سمجھ لو کسی طریقے سے، ہم 10 مہینے سے کرلا رہے ہیں، آپ کو بچا رہے ہیں، لیکن آپ کا بچنے کا کوئی ارادہ، کوئی پروگرام نظر نہیں آتا۔ اگر تو وظائف کے ساتھ وظائف جوڑو گے، اجڑتے جاؤ گے، اجڑتے جاؤ گے، یہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ ہم وظائف بیچنے والے نہیں ہیں، ہمارے کو کتابیں رسالے نہیں ہیں کہ یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، 1 ربیع الاول کا، 1 ربیع الثانی کا، 2 ربیع الثانی کا، 1 محرم کا وظیفہ، ہم تو اس سے منع کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم بھی یہ کہنا شروع کر دیں ہاں پڑھو پڑھو پڑھو، تو پھر ہمارے میں ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ لوگ مصیبتوں سے کیسے نکلیں گے؟ تو یہ بات میں نے سخت الفاظ کے اندر بھی سمجھا دی ہے، اور اپنی پالیسی بھی واضح کر دی سوشل میڈیا کی کہ ہمارے سے توقع نہ رکھنا۔ اگر ایک ہی عمل کر رہے ہو، بار بار اعمال کی اجازت لو گے، ہم آپ کے میسج کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ہم جواب نہیں دیں گے، چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے۔ آپ کو جو ہے وہ چینل بہت اور ہمیں سبسکرائبر بہت، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر آپ راضی، ہم اپنے گھر راضی، ہمارے ساتھ چلنا ہے، جیسے ہم سمجھا رہے ہیں ویسے چلو۔ تو اگر آپ بیان میرا پورا سن لیتے ہو، مجھے بتاؤ جب سے میں کلپ رہا ہوں کوئی بات چھوڑی ہے؟ عورتوں کے مسئلے سمیت ہر بات بتائی ہے، پھر بھی اگر 5000 جو ہے وہ اس کے بعد میسج آ جائیں، حضرت صاحب میں سورۃ توبہ کر رہی ہوں، یہ کر سکتی ہوں، میں خضری عمل پڑھ رہی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ بھائی خضری عمل کے اندر 7 مرتبہ سورہ فلق ناس نہیں ہے نا؟ تو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو 35 بار تو پڑھا گیا، تو تیرا 35 نہ کام نہیں ہویا تو 17 نہ کام ہو جائے گا، مطلب ہے نا مت ماری ہوئی۔ اس طرح کوئی سورۃ اخلاص والا ہے تو وہ جو کہ جی میں پڑھ سکتا ہوں، تو بھائی تو خضری عمل کے سورۃ اخلاص نہیں ہے۔ اللہ والو، آپ نے خضری عمل کو سمجھا ہی نہیں کہ کیا نعمت ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے، کہ کیا عمل آپ کو دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح جو حضرات پہلے ہمارے جو اعمال بتائے کر رہے ہیں وہ اس کے اندر رہیں، وہ تمام حضرات جنہوں نے کوئی عمل پہلے نہیں کیا، یا وہ حضرات جو کسی اور چینل سے یا کتابوں سے یا پیروں سے وظائف کرتے تھے، آج اس دنوں نے بیان سن کے سب چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ بھائی ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یا جو نئے آئے ہیں، جو آج یہاں نئے آئے ہیں، یا جو سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں،
وہ تمام اعمال وظائف ہر چیز بند کریں گے اور ایک وقت میں ایک عمل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ باقی کیا کرنا ہے؟ 5 کام جو ہم کہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، حصار کریں گے خضری عمل کا۔ خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ وہاں سے سن لیں۔ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، درود پاک کی کثرت، کم از کم 1 تسبیح استغفار کی، آنکھوں کی حفاظت اور رزق حلال کمانے کی کوشش۔ 5 کام، چھٹا کام نہیں ہے۔ اور چھٹا کام اگر ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے علاج کرنا ہے، ان کے لیے یہ مٹکے والا یا گھڑے والا عمل ہے۔ وہ رات کو 70 بار سورہ فلق ناس پڑھ کے اپنا روحانی یا بدنی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ اس عمل کی تمام آپ حضرات جو سن رہے ہیں ان کو بھی اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو جو ہے قبول و منظور فرمائے۔ اور جو بات امت کو ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں ایک وقت میں ایک ہی عمل ہوتا ہے، یہی بات اللہ والو آپ کو کسی نے بتائی نہیں ہے۔ کہنے کو ایک چھوٹا سا فکرہ ہے، لیکن گھروں کے گھر اجڑ گئے ہیں، نسلوں کی نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ ہماری اس بات کی، شافی کی اس بات کا وزن وہی کرے گا جو اجڑا ہوا ہے۔ اسے پوچھو کہ کوئی اس کو یہ بتا دیتا کہ ایک وقت میں ایک وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کی اولاد اس کے سامنے اپاہج نہ ہوتی، معذور نہ ہوتی، اس کی بیٹیاں اجڑ کے گھر نہ آتی، اس کی نسلیں نہ اجڑتی۔ اسے پوچھو کہ شافی خون جلاتا ہے، لڑتا ہے، روتا ہے، کرلاتا ہے، ڈانٹتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے، کس کے لیے کرتا ہے؟ چینل چلانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہونا ہے۔ یہ بوفے نہیں ہے تھوڑا تھوڑا سارا کھا لو ہوا ہے کہ 5,500 دیتا ہے انہوں پورا نہیں کرنا، رسالہ 55 دا لے آئے تو پورا نہیں کرنا، اور لالا مجھے تو کچھ نہیں دیا نا، مجھے تو کچھ نہیں دیا، تو بس میرے کہنے پہ یہ بات یقین کر لو کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل ہوگا، چاہے وہ میرا ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو۔ عملیات کا بنیادی اصول سیکھ لو، ایک وقت میں ایک عمل ہوگا۔ تو انشاءاللہ دیکھو اگر میری بات مانتے ہو، 3 ہفتے میں نے بتایا لوگ تیری شکل دیکھ کے بتائیں گے کہ تیرے حالات بدل گئے ہیں۔ تو تمام حضرات کو اجازت ہے، سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔